الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ہمارے عزیز بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک بزرگ کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو دیانتداری اور اخلاص سے متعلق ہے، کہ اس وجہ سے اخلاص اور دیانتداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ جن بندوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک مقام عطا فرماتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہر مشکل سے نکلنا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ چیز ہمارے اندر ہوں۔ دیانتداری یہ ایک بہت بڑی اہم چیز ہے، اسی طریقے سے عمل کے اندر اخلاص۔ تو جن بزرگ کا میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں، وہ بزرگ جن کا نام ہے حضرت ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ۔ اس واقعے کو بہت غور سے سنیں کہ ان کے اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف اور صرف ان کا ایک عمل ہے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا کچھ عطا کر دیا۔ کہ وہ بزرگ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، تو طواف کے دوران مطاف میں ایک مجھے ہار پڑا ہوا ملا جو بہت قیمتی ہار تھا۔ اس ہار کو میں نے دیکھا تو میرے نفس نے یہ کہا کہ اس ہار کو اٹھا لو، بہت ہی اچھا ہار ہے اور بہت ہی قیمتی ہار ہے۔ پھر میرے دل نے یہ بھی کہا کہ نہیں، اس ہار کو اٹھانا مناسب نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے۔ تو ان بزرگ نے جو ہے اس ہار کو تو اٹھا لیا، اس شخص نے اس ہار کو اٹھا لیا، لیکن اٹھانے کے بعد ان کا دل گوارا نہیں کرا کہ وہ اس ہار کو اپنے پاس رکھتے، چونکہ انہوں نے وہاں پر اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ بھائیوں، یہ ہار جس کا ہے وہ آ کر مجھ سے لے لے، یہ ہار یہاں پر پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اعلان کرا تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک نابینا شخص اس شخص کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہار میرا ہے اور میرے بیگ سے یہ ہار گر گیا۔ تو ان کے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ یہ شخص تو نابینا ہے، اگر میں اس ہار کو رکھ لیتا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن انہوں نے جو ہے اس ہار کو اس شخص کو دے دیا اور کہا کہ یہ لیجیے آپ کا ہار۔ وہ نابینا شخص اس ہار کو لے کر اور اس شخص کو دعا دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور یہ جو شخص تھے ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت تنگ دست تھے۔ اس وقت ان کے حالات بہت صحیح نہیں تھے، رزق کے اعتبار سے بہت زیادہ پریشان تھے، بہت تنگ دست تھے۔ اسی لیے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ہار رکھ لیتے تو ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا۔ بہرحال انہوں نے دیانتداری کی اور اس ہار کو، جس کا وہ ہار تھا، اس کو اس ہار کو عطا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر بہت دنوں کے بعد جو ہے ان کا گزر ایک بستی پر ہوا، جس بستی کا نام ہے حلا۔ اس بستی پر ان کا گزر ہوا۔ اس بستی میں جب وہ گئے تو ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ نماز کا وقت ہوا اور نماز پڑھنے کے لیے اس بستی میں جب گئے تو ایک مسجد تھی۔ اس مسجد کے اندر جب داخل ہوئے تو نماز کا وقت تھا۔ سوچا کہ نماز پڑھ لیں اس مسجد میں۔ جب نماز کا وقت ہو گیا تو امام صاحب تو تھے نہیں اس مسجد میں، امام صاحب آئے ہوئے نہیں تھے۔ تو مقتدیوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ہی نماز پڑھا دیں، امام صاحب تو ہیں نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس شخص نے وہاں پر نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں نے ان سے کہا کہ آپ نے نماز ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پڑھائی ہے، لہٰذا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی یہاں پر امامت کریں۔ اور جو یہاں کے امام صاحب ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے کچھ دنوں پہلے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اب یہاں پر امامت آپ ہی کریں، کیونکہ آپ نے نماز بہت اچھی پڑھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی اگر یہی رائے ہے تو میں امامت کر لیتا ہوں۔ امامت کرنا شروع کر دیا۔ پھر امامت کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد وہ ان مقتدیوں نے پھر ان سے کہا کہ حضرت امام صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے یہاں پر امام صاحب تھے ان کی ایک بیٹی ہیں جن کے ان کے باپ نے وصیت کی تھی، یعنی کہ جو امام صاحب تھے پہلے، انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری اس بیٹی کے نکاح کسی نیک آدمی سے کر دینا، لہٰذا ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح آپ سے کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، تو ان لوگوں نے اس لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ اب آگے سنیے، دیکھیے، نکاح کرنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد اس شخص نے اپنی بیوی کے گلے میں وہی ہار دیکھا جو مطاف میں پڑا ہوا تھا۔ جو ہار انہوں نے اٹھایا تھا اور اس نابینا کو دے دیا تھا، وہی ہار ان کو
اپنی بیوی کے گلے میں دیکھا تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا، یہ کیسا ہار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہار ہمارے ابو نے ہمیں دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو ہم نے اس شخص کو دیا تھا کہ وہ حج کے دوران، طواف کے دوران وہ ہار ان سے گر گیا تھا اور میں نے اٹھا کر اس نابینا شخص کو دیا تھا، وہ آپ کے ابو تھے؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے ابو تھے۔ تو وہ کہنے لگی اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کی دعائیں قبول فرما لی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کی دعائیں قبول فرما لی۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ابو جب یہاں پر وہ ہار لے کر آئے اور مجھے دیا تو وہ کہتے تھے کہ اس شخص نے جو ہار ہمیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا ہی نوجوان لڑکا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے جو دیانتدار ہو اور نیک ہو، اس شخص کی طرح جس نے مجھے یہ ہار دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ اور نیک ہو اس شخص کی طرح جس نے مجھے یہ ہار دیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی اور اللہ تعالیٰ نے آپ بھی عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر والی بھی عطا فرمائی۔ اور ہمارے ابو کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے ابو جو دعا کرتے تھے کہ اس نوجوان شخص نے ہمیں ہار دیا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لڑکا تمہارے نکاح میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تو لہٰذا ہمارے ابو کی بھی دعا قبول ہوئی، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو ہمارے عزیز بھائیوں، جو لوگ نیک ہوتے ہیں اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو روکتے نہیں ہیں۔ ان کے کام میں جو بھی اٹکل آتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہو، اور اخلاص والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتے ہیں اور ہر پریشانی میں سے ان کے لیے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ مہیا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی دیانتداری کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔